اگر ہم جدے سے حرم آئیں بالکل نماز پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، جدہ تو 60-70 کلومیٹر ہے، زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں، زمزم دوسرے پانی میں نہ ڈالیں، بہتر ہے۔ حج عمرہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بستی میں جمعہ نہیں ہوتا، بڑے قصبے میں ہوتا ہے، امام کے پیچھے پتہ نہیں لگا، سجدہ صاحب کریں گے، سجدہ صاحب سے کچھ نہیں ہوتا، اگر سجدہ تلاوت تم نے نہیں کیا، رکوع بھی نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ فقیہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جس سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا اسکاٹ لینڈ میں کوئی دینی یونیورسٹی ہے جہاں فرحت ہاشمی صاحبہ نے سارے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر دین متین کی پی ایچ ڈی کی، تو وہی اس سے پوچھے مجھے کیا پتہ ہے۔ فقہ حنفی کو لوگ جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کہتے ہیں، امام حنیفہ انڈیا میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ تو بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں فوت ہوئے، وہ تو تابعی ہیں، اللہ کے بندے خیال کیا کرو۔ مردوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، مسجد کا بھی، نلکے کا بھی، قرآن پڑھ کے پہنچا وہ بھی پہنچتا ہے۔ بچی 10 سال کی ہے، ذہن کمزور ہے، تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ عمر 13 سال ہے، بول نہیں سکتی، تو رب اشرح لی پڑھ کے اس کو پلایا کریں۔ نفلی طواف بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لے، جب تک نہیں سیکھ سکتا کسی کے ساتھ کھڑا اسی طرح کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بریلوی کہتا ہے کہ مصطفیٰ اترے مدینے میں خدا بندو، بھئی میں نے تو نہیں کہا اللہ کے بندے، یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ شعر ہے۔ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اب پتہ نہیں، اللہ تو عرش سے بھی نیچے آ گیا، باقی کام کون کرے گا؟ ایک آدمی بیوی بیمار تھی، احرام مدینے سے نہیں باندھ سکا، پھر 2 دن کے بعد طائف سے جا کے عمرہ قضا کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ سفر سے واپس آئیں تو بالکل جب گھر پہنچے نماز پوری پڑھیں گے، نمازی کے سامنے بالکل نہ گزریں۔ موبائل پہ تصویریں اور ویڈیو بنانا بغیر کسی ضرورت کے وہ ناجائز ہے۔ حالت احرام میں عورتوں کے ساتھ نہ لگیں، بچنے کی کوشش کریں، باقی نیت اللہ جانتا ہے۔ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف 80 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا درود شریف، مجھے تو نہیں پتہ، کسی صحیح حدیث میں تو ہے نہیں۔ آئس کریم حالت احرام میں کھا لیں، اگر خوشبو ہے تو نہ کھائیں۔ کہ ہمشیرہ محل خطاب کی میر خطاب بیمار، اللہ سب کو شفا دے۔ بغیر وضو کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں باندھ سکتے ہیں۔ گاڑی 2 سال کے بعد بیچیں، گاڑی کی زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں، اس سے جو پیسے ملیں گے آپ کو اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز تو بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، وہ نماز تم ڈھونڈ کے بتاؤ، مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔
مسجد عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے، یہ بلوغ المرام میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ اگر 2-3 طواف کر لیں پھر بعد میں 2 رکعت پڑھیں، درمیان میں طواف ہو تو بھئی یا تو طواف چھوڑ دیں، یہ طواف پورا کر کے سنتیں پڑھیں۔ میں یمبو سے 10 دن پہلے احرام باندھ کے عمرہ کر چکا ہوں، اب کسی کام مکہ آ رہا ہوں، اگر کام کے لیے آ رہے ہیں تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم نے بھی طواف کیا، اس سے پہلے فرشتے بھی کرتے تھے۔ بہرحال ایک عورت فوت ہو گئی، محلے والے نے کہا شیعہ تھی، کسی نے کہا سنی تھی، ہو گیا جو ہو گیا، اللہ کو تو پتہ ہے نا سنی تھی یا شیعہ تھی۔ عمرے کے بعد بال کٹوانے جو ہیں وہ حدود حرم میں ہیں، باہر کٹاؤ گے دم پڑ جائے گی۔ دم والے بکرے جو ہیں ہم اسکان بن لادن میں دے سکتے، وہ حدود حرم سے باہر ہے تو نہیں دے سکتے۔ بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہیں۔ نمازوں میں مزہ بھی آتا ہے لیکن کیفیت ہے تو پڑھ رہے ہو نا۔ اللہم اغفر لی فاختر لی، یہ بھی دعا ہے ایک استخارہ کے لیے، لیکن اصل دعا مبارک وہی ہے، استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا، آپ کو بوسہ بھی دیا تھا، چلو جی اللہ قبول کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ حضور کعبے میں داخل ہوئے تو تصویریں بنی ہوئی تھی بتوں کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور بی بی مریم کی بھی۔ حضور وہ مٹانا چاہتے تھے تو اندر کوئی سیڑھی تو تھی نہیں، حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ مٹا دیتا ہوں۔ حضور پاک نے قدم رکھا تو حضرت علی نے کہا بس قط یا رسول اللہ، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے صاف کر لو۔ پھر حضور بیٹھ گئے اور حضرت علی کندھے پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے صاف کر دی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو بکر بہادر ہے کہ میں تو ایک قدم برداشت نہیں کر سکا اور وہ حضور کو اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔